خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم ریویلیشن اس کے 12ویں باب کو سیکھنا جاری رکھیں گے۔ مکاشفہ اس کے 12 چیپٹر سے خداوند کی برکت کو، بلیسنگ کو حاصل کرنا جاری رکھیں گے۔ آج اس پروگرام کا ریویلیشن چیپٹر 12 کا، مکاشفہ کے 12ویں باب کا چوتھا پروگرام ہے، 4تھ پروگرام ہے۔ خداوند میں آپ سبوں کے لیے برکت کی اور سلامتی کی دعا، اور خداوند کے کلام کے باقاعدہ سننے والوں کے لیے، خاص طور پر جو ریگولرلی سنتے ہیں، ایک مختصر اپالوجی، معذرت کہ کچھ دنوں تک یہ پروگرام میں نہیں پیش کر سکا ریگولرلی، کچھ ایک دو اور پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔ میرے ذاتی جو کام ہے درس و تدریس کا، پڑھانے کا، کالج جہاں پر میں پڑھاتا ہوں وہاں پر بھی کام کی زیادتی ہے، لیکن آپ لوگوں کی دعاؤں کے لیے، پیار کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ آپ ذاتی طور پر پرسنلی میسیجز کر کے، فون کر کے میری خیریت دریافت کرتے ہیں، کلام کے حوالے سے پوچھتے ہیں، کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں، خداوند آپ سبوں کو بہت برکت بخشے۔ عزیزو، 12واں باب ریویلیشن کا چیپٹر 12 جو ہے وہ ایک ایسا ہیویلی پریڈومیننٹ ریلائنٹ باب ہے سمبلزم پہ، استاروں پہ، ایگزامپلز پہ، جو کئی 100 سالوں سے بہت سے تفسیر کرنے والوں کے لیے، کامنٹری کرنے والوں کے لیے، اور عام پڑھنے والوں کے لیے بھی، جو بالعموم جنرلی پڑھنے والی عوام ہیں، ان کے لیے بھی کافی کنفیوزنگ اور فرسٹریٹنگ ہو جاتے ہیں۔ تاہم یہ جو کازمک گیم آف ویل آف فارچون کھیلی جا رہی ہے عزیزو، یہ دراصل حقیقت پر مبنی ہے، اور اس کے ساتھ جو واقعات ہیں اگرچہ وہ سمبلزم میں شو کیے جا رہے ہیں، اگرچہ وہ آسمان میں کازمک کانسیپٹ کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کے ارتھلی کانسیکوینسز ہیں، یعنی زمینی نتائج بھی ان کے ساتھ ہیں، زمینی واقعات بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن چاہے 12واں باب ہو، چاہے اس سے پچھلا پریویس چیپٹر 11واں باب ہو، یا آگے آنے والے ابواب ہو، ریویلیشن کی کتاب کو، مکاشفہ کی کتاب کو بالعموم یہی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بائبل پروفیسیز، بائبل کی نبوتوں پر مبنی ہے، لیکن یہ سب کچھ obscure کیا گیا ہے، سب کچھ چھپایا گیا ہے۔ سمبلزم میں، تمثیلوں میں، مثالوں میں، استاروں میں، ویژنز میں، رویا میں، خوابوں میں، اور چیزوں کی سمجھ نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ عزیزو، اس حوالے سے جب ہم نے ریویلیشن کو پڑھا ہے تو بارہا میں نے اس کا مختصر جواب دینے کی کوشش کی ہے، تعارفی پروگرام جب کیے اس میں بھی بتایا، لیکن ہمارے ساتھ نئے سننے والے، جڑنے والے سامعین کو بھی اپڈیٹ کرنا ضروری ہے، اور خود آپ کے ایمان کے لیے بھی اچھا ہے کہ ہم جانیں کہ ایسی بات کیوں ہے۔ لوکا کی انجیل 8واں باب ہم پڑھ سکتے ہیں، اس میں خداوند یسوع المسیح نے بڑے اچھے طور پر اس بات کی نشاندہی کی۔ متی کی انجیل، میتھیوز گاسپل چیپٹر 13 پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی مور اور لیس یہی بات ہے۔ میں لوکا کے 8ویں باب کی 9ویں 10ویں آیت آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ اس کے شاگردوں نے اس سے پوچھا کہ تمثیل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تفصیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں اور سنتے ہوئے نہ سمجھیں۔ آمین۔ عزیزو، مکاشفہ کی کتاب جنرلی اور خداوند کا کلام اوور آل، ہولسٹکلی، کلی طور پر دراصل کلیسیا کے لیے پیغام ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا شخص کلام کو، بائبل مقدس کو پڑھ سکتا ہے، ریویلیشن کی، مکاشفہ کی کتاب کو پڑھ سکتا ہے، لیکن دراصل جو میسج ہے وہ کلیسیا کے لیے ہے۔ بارہا ہم کلام مقدس میں پڑھتے آئے ہیں کہ جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں، اور خاص طور پر اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں یہ بات اکثر و بیشتر ریپیٹ ہوتی ہے، جس کے سننے کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرما رہا ہے۔ کلیسیاؤں سے کلام کیا جا رہا ہے، ایمانداروں سے کلام کیا جا رہا ہے۔ وہ ایماندار جو ایمان رکھتے ہیں، فیتھ رکھتے ہیں ان باتوں پر، ان سمبلزمز پر، ان استاروں پر، ان ایگزامپلز پر، ان تمثیلوں پر، ان پروفیسیز پر، ان نبوتوں پر، ان کلام کی سچی باتوں پر،
جن کے حوالے سے دنیا کہتی ہے کہ یہ من گھڑت باتیں ہیں، سٹوریز ہیں، یہ سچ ہوں گی نہیں ہوں گی ہمیں علم نہیں ہے. کئی لوگ اس کتاب کے حوالے سے، کلام کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بدل گیا ہے. عزیزو، اس کی ہر ایک بات سچی ثابت ہو رہی ہے. سائنس بھی جو اس کو نگیٹ کرنے کی، نفی کرنے کی کوشش کرتی رہی ہے، دراصل وہ اس کو پروو کر رہی ہے، اس کو ثابت کر رہی ہے کہ یہ سب چیزیں منوعاً ویسی ہی ہیں، ایگزیکٹلی ویسی ہی ہیں. اور جب ہم ان باتوں کو ہوتا دیکھیں گے اور کلام مقدس کے مطابق ہوتا دیکھیں گے تو یقین جانیے کہ اس کتاب کی اوتھینٹسٹی تو واضح ہوگی ہی، لیکن خداوند کی وہ اہم پلاننگ جو ابھی سے ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس سے پہلے بھی خداوند کی کلیسیاؤں کے ہاتھوں میں رہی ہے، عزیزو، اس کی امپورٹنس، اس کی اہمیت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ جو ابھی اس پر توجہ نہیں دے رہے وہ دراصل بعد میں افسوس کرنے والے، چھاتی پیٹنے والے ہوں گے. کیوں نہ ابھی اس پر غور کر لیا جائے، کیوں نہ ابھی اس پر وقت صرف کر لیا جائے. وہ وقت جو ہماری ایٹرنٹی کو، اس ابدی وقت کو جو ہمارے آگے سامنے آنے والا ہے، اس کو گل و گلزار بنا دے. اب 12ویں باب کے حوالے سے ہم اس عورت کے حوالے سے جو ایک نیشن کو، امت کو، قوم کو ظاہر کرتی ہے، اور آفتاب اور چاند اور 12 ستاروں کے حوالے سے پڑھ چکے ہیں. اس بچے کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ دراصل مسیح کو، ہمارے منجی کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ عورت صرف مریم نہیں بلکہ اسرائیلی قوم کو ظاہر کرتا ہے جہاں سے خداوند یسوع المسیح آتے ہیں. تو اب ہمارا فوکس جو ہے وہ اس لال اژدہا کی جانب بڑھتا ہے جس کے 7 سر ہیں اور 10 سینگ ہیں. 7 heads and 10 horns and they've got 7 crowns. 7 تاج ہیں. اور اس ڈریگن یا بڑے لال اژدہا نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے ہیں. اور یہ اژدہا اس عورت کے آگے جو بچہ جننے کو تھی جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. عورت قوم کو کیسے ڈینوٹ کرتی ہے عزیزو، ہم نے پہلے بھی بتایا. آپ اس چیز کو ہوشیہ کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، عیسائیہ کی کتاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، سلاطین تواریخ میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر فار ایگزامپل ہوشیہ کو ایک عورت سے شادی کرنے کا کہا گیا، اور پھر خداوند کہتے ہیں کہ یہ عورت اسرائیل کو شو کرتی ہے، اور ہوشیہ جو اس کا خاوند ہے وہ خداوند کو شو کرتے ہیں. So this symbolism has been over and over repeated in the Bible. یہ مثال، تمثیل کہنے کا طریقہ بائبل میں بارہا ریپیٹ ہوا ہے، اس لیے اس میں کوئی کسی بھی قسم کی کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں، کیتھولک فرقے کے لوگ اس عورت کو پرٹیکولرلی، اسپیسیفکلی، خاص طور پر مریم کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن ایسا کہنا اور کرنا دراصل تھوڑے سے باعث کا، تعصب کا نتیجہ ہوگا. لہٰذا ہم اس بات کو تعصب اور باعث کے بغیر پڑھیں اور انٹرپریٹ کریں تو بہتر ہے. اچھا، اب ہم ڈریگن کے، اس ابلیس کے، اس مخالف کے، اس ڈیول کے جو 7 سر ہیں، 7 ہیڈز ہیں، 10 ہارنز ہیں، 10 سینگ ہیں، ان کا معاملہ ایڈریس کر لیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ بڑی حد تک ڈینیل کے 7th چیپٹر میں، دانیل کے 7ویں باب میں جو 4th بیسٹ ہے، چوتھا حیوان ہے، اس کے ساتھ میل کھاتے ہیں. میرے ساتھ دیکھیے ڈینیل 7، دانیل کا 7واں باب. لکھا ہے کہ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ چوتھا حیوان ہولناک، ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے. وہ نکل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا. اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا، اور اس کے 10 سینگ تھے. آمین. اب یہ جو ڈینیل کے 7ویں باب کی 7ویں آیت کے ساتھ، چوتھے حیوان کے ساتھ اس بیسٹ کو، اس حیوان کو، اس ڈیول کو، اس اژدہا کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، منسلک کیا جاتا ہے، تو بے شک
ہمیں اس کے 10 سینگ تو نظر آتے ہیں لیکن 7 سر نظر نہیں آتے۔ میں دانیل کے حوالے کو دوبارہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں اور آپ بھی میری یہی درخواست ہوگی کہ اس حوالے کو پڑھیے۔ میں پہلی آیت سے باب کی 7ویں آیت تک پڑھوں گا، دانیل 7 1-7۔ چاہے بابل بیلشزر کے پہلے سال میں دانیل نے اپنے بستر پر خواب میں اپنے سر کے دماغی خیالات کی رویا دیکھی، تب اس نے اس خواب کو لکھا اور ان حالات کا مجمل بیان کیا۔ دانیل نے یوں کہا کہ میں نے رات کو ایک رویا دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان کی چاروں ہوائیں سمندر پر زور سے چلیں اور سمندر سے 4 بڑے حیوان جو ایک دوسرے سے مختلف تھے نکلے۔ پہلا شیر ببر کی مانند تھا اور عقاب کے سے بازو رکھتا تھا، اور میں نے دیکھتا رہا کہ جب تک اس کے پر اکھاڑے نہ گئے، اور وہ زمین سے اٹھایا گیا اور آدمی کی طرح پاؤں پر کھڑا کیا گیا اور انسان کا دل اسے دیا گیا۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک دوسرا حیوان ریچھ کی مانند ہے اور وہ ایک طرف سیدھا کھڑا ہوا، اس کے منہ میں اس کے دانتوں کے درمیان 3 پسلیاں تھیں، اور انہوں نے اسے کہا کہ اٹھ اور کثرت سے گوشت کھا۔ پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور حیوان تیندوے کی مانند اٹھا، جس کی پیٹھ پر پرندے کے سے 4 بازو تھے اور اس حیوان کے 4 سر تھے اور سلطنت اسے دی گئی۔ پھر میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چوتھا حیوان ہولناک اور ہیبت ناک اور نہایت زبردست ہے، اور اس کے دانت لوہے کے اور بڑے بڑے تھے۔ وہ نگل جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے کرتا تھا، اور جو کچھ باقی بچتا اس کو پاؤں سے لتاڑتا تھا، اور یہ ان سب پہلے حیوانوں سے مختلف تھا اور اس کے 10 سینگ تھے۔ آمین۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جو چوتھا حیوان ہے اس کے 10 سینگ تو ہیں لیکن اس کے 7 سر نہیں ہیں۔ تو یہ پھر 7 سر اور 10 سینگ کا دانیل کے ساتھ، دانیل کے چوتھے حیوان کے ساتھ کیا میل، کیا مطابقت۔ لوگ صرف سینگوں کی وجہ سے، ہارنز کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ 4تھ بیسٹ ہی ریویلیشن 12 کا بیسٹ ہے، ریویلیشن 12 کا ڈریگن ہے۔ ہو سکتا ہے یہ خیال ٹھیک ہو، میں پرسنلی ذاتی طور پر اس خیال سے میل نہیں کھاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے ریویلیشن میں 7 سر 10 سینگ، اور ہمیں 7 سر نظر نہیں آ رہے، اسپیسیفکلی نہیں بتایا گیا۔ تاہم اگر ہم ان دانیل کے چاروں حیوانوں 4 بیسٹ کو کلیکٹیولی لیں، اکٹھے کلیکٹ کر کے لیں، تو پھر واقعی ہمیں 7 سر نظر آتے ہیں، کیونکہ ان حیوانوں کے سر اور ساتھ ہی ہمیں جو تیسرا حیوان تھا اس کے اوپر 4 سر نظر آتے ہیں۔ تو تیسرے حیوان کے 4 سر اور باقی 3 حیوانوں کے 3 سر مل کے 7 سر بنتے ہیں، 7 ہیڈز بنتے ہیں، along with the 10 horns، 10 سینگ جو چوتھے حیوان کے ہیں۔ تو پھر یہ 7 سر اور 10 سینگ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان چاروں حیوانوں میں اژدہا کی، ڈریگن کی، ابلیس کی، ڈیول کی کوئی نہ کوئی پاور، کوئی نہ کوئی اس کا عمل دخل ضرور ہے۔ ہم ان باتوں کو، ان ایونیوز کو مزید ایکسپلور کریں گے، ان کے حوالے سے مزید سیکھتے ہیں، کیونکہ یہ چاروں حیوان، ان کے ساتھ جڑی سلطنتیں، ان کے ساتھ جو ریلیٹڈ ایمپائرز ہیں، ان کے حوالے سے ہمیں ڈینیل میں بھی سکھایا سمجھایا گیا ہے، اور بہت سی کامنٹریز موجود ہیں، بہت سے اور تفسیریں موجود ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ ریویلیشن بھی، مکاشفہ بھی مورلیس انہی باتوں کو، انہی سلطنتوں کو، انہی علاقوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے۔ تو ہم ان باتوں کو، ان سلطنتوں کو، ان کے عمل دخل کو ورلڈ پولیٹکس پر، دنیاوی سیاست پر، دنیاوی جو ہمارے ارد گرد باتیں چل رہی ہیں ان کے اوپر دیکھتے ہیں۔ آج جو ہم نے بات سیکھی ہے وہ اہم بات ہے، اور یاد رہے کہ بابل اور پھر میڈو پرشیا یعنی ایران، اور پھر یونان اور یونان سے جڑی سلطنتیں، روم، اور اس کے بعد جو روم کے علاقوں پر باقی سلطنتوں کا قیام رہا ہے، جن میں کرسچینٹی، رومن کیتھلکس، اسلام سب شامل ہیں، وہ کس طرح آج کل، اسپیشلی آج کل کے سیناریو میں ورلڈ پولیٹکس پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ عزیزو، دیٹ شوز دیٹ وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمز۔
خداوند آپ کو آج کے پروگرام سے اپنے پاک کلام سے برکت بخشے. کل ہم اس تھیم کو ان تمثیلوں میں چھپی باتوں کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.